کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے صلو علیہ وآلہ جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے صلو علیہ وآلہ میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے صلو علیہ وآلہ میں جو دور عرض حرم سے تھا ہوئی خلد گوش حسین صدا ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد اور میری تمام دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اور ماشاءاللہ سے آج جب اسکرین اوپن ہوئی ہے جی اٹھا پاکستان کی تو درود پاک سے جو ہے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا. اور جب درود کی بات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں، آج جمعہ کا دن ہے، اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سو آج جب جمعے کے حوالے سے ہم ایک خصوصی پروگرام آپ کے لیے ہر جمعہ لے کر آتے ہیں تو میری آپ سے درخواست رہے گی کہ آپ لوگ جو اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہیں آپ بھی اپنے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رکھیے گا اور دعا کریں گے کہ اس محفل میں یہ بات ہو سکے کہ یہ محفل عبادت کی شکل اختیار کر جائے اور اس عبادت کی قبولیت ہو بارگاہ الہی میں، اور وہی قبولیت ہم سب کی بخشش و مغفرت کا سبب بن سکے. سو نذرانہ درود پیش کریں گے میں اور آپ مل کر انشاءاللہ آج کی اس محفل میں. اس کے علاوہ میں اور آپ زندگی میں مشکل مراحل سے گزرتے ہیں، کبھی روشنی ہے تو کبھی اندھیرا ہے، یہی قدرت ہے اور یہی سب سے بڑا سچ زندگی کا بھی ہے. سو اس زندگی میں جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں ان کا جواب ہم اکثر غلط رستوں سے ڈھونڈتے ہیں. الحمدللہ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے، اس سے ہمیں علاج بھی ملتا ہے اور ہمارے مسائل کا حل بھی ملتا ہے. تو قرآن و احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہمارے مسائل کا حل کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو وظائف بتاتے ہیں ہمارے بہت پیارے بھائی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، میرے اور آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، ہماری جو ہے ماشاءاللہ سے ہدایت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا منہاج بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب جمعہ العالمین. مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ماشاءاللہ، تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت جی ٹی وی کی طرف سے. اور ابھی بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا اور ایک عجیب سی رونق اور سکون سا محسوس ہوتا ہے مجھے اس جمعے کی ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد گوہر رانا صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت جمعہ مبارک ہو. بہت خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ سے کلام پیش کیا، انشاءاللہ اور بھی کلام آپ سے سنیں گے. آغا بھائی جمعے کے حوالے سے ابھی درود سے ہی ماشاءاللہ سے ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہو اور ایک حدیث بھی میں نے پڑھی، تھوڑا ذکر کیجئے گا کہ جمعہ کا دن جب آپ نے کہہ دیا کہ تم پڑھتے اور مجھ تک پہنچتا ہے، سو ذرا اس حوالے سے بتا دیں. مطلب اگر میں پڑھ رہی ہوں تو میرا وہاں پہنچ رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ ثنا امجد جو کہیں موجود ہیں انہوں نے یہ چیز بھیجی ہے. بڑی خوش بختی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بندے کا تعلق ہے نماز کا، بے شک وہ بندے اور خدا کا تعلق ہے. آپ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ رب العالمین نے آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، کسی پر احسان نہیں ہے. لیکن اس نماز میں بھی جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، اس میں اگر درود پاک شامل نہیں ہے تو وہ نماز مکمل نہیں ہے. بے شک. اور درود پاک میں اگر آل محمد کا ذکر نہیں ہے تو درود مکمل نہیں ہے. کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں اگر بغیر درود کے پہنچے تو وہ بھی مکمل نہیں ہے. تو درود پاک جو ہے وہ میرے رب العالمین نے بغیر کسی عبادت کے، ہر عبادت میں میرے رب نے درود پاک کو لازمی قرار دیا. تو یہ جو درود پاک کا جو رشتہ ہے یہ امتی اور اس کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. تو ہر چیز میں درود پاک رہنا چاہیے. اور خاص الخاص جو آپ کا افضل الذکر ہے، جو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کثرت سے اس کا ورد رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جمعے کے دن. اور سورہ کہف جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. بے شک پڑھ. تو مطلب جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ نہیں پتہ کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ یقین رکھیے کہ وہ سنا بھی جا رہا ہے اور وہ قبول بھی ہو رہا ہے. یہ کتنا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا اور آپ کی عبادات بغیر درود پاک کے مکمل ہی نہیں. مطلب چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا وظیفہ، آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ایون میری اماں بھی ہر چیز سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا، بس ہر چیز آسان ہو جائے گی. سو یہ ایک آپ کا پیپر ہے، آپ کسی کام کو کرنے جا رہے ہیں، چیز ہے. اچھا اگین دس از پریکٹس. جو چیز آپ کو گھر سے سکھائی جاتی ہے، آپ کو شروع سے پڑھائی جاتی ہے، وہ آپ کو یاد رہتی ہے. اور پھر ہم سے زیادہ مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں پر اور یقین کون کر سکتا ہے. آغا بھائی جس طرح جمعے کے حوالے سے ابھی آپ نے
نے کچھ وظائف کا ذکر کیا کہف کے حوالے، سورہ کہف پڑھنے کے حوالے سے، اسی طرح دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے جمعے کے حوالے سے. کہا جاتا ہے کہ اس دن ایک خاص گھڑی ہے، کوئی خاص لمحہ ہے جب دعا جو بھی مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. تو کیا کیا جائے جمعے کا پورا دن جو ہے وہ مصلی پر گزارا جائے کہ وہ قبولیت کی گھڑی کب آئے گی؟ جب آپ کے دل میں تڑپ ہو قدرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی تو سمجھ لیجئے وہی قبولیت کا وقت ہے. ہماری جو زبان ہے اس سے دعا مانگنا اور اندر دل سے، ٹوٹے ہوئے دل سے، عقیدت سے، یقین سے کہ پروردگار بس میں نے تجھ سے مانگا ہے اور یقین سے مانگا ہے کہ تو فرماتا ہے نا ادعونی استجب لکم، کہ جب تم مجھ سے دعا مانگتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. تو پروردگار سے روزانہ اور بالخصوص یہ جمعے کے دن جو خاص الخاص ہم جمعے کی اہتمام کرتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ 2 خطبوں کے درمیان جو وہ آپ کو 10-15 سیکنڈ ملتے ہیں تو اس میں خاص الخاص اپنے لیے کوئی ایک دعا ضرور مانگ لیا کیجئے تو انشاءاللہ آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے. اور یہ جو پورا دن ہے جمعے کا، اس میں تو آپ کثرت سے جب درود پاک پڑھتے رہتے ہیں نا تو اپنی دل آپ کا دعا مانگ رہا ہو اور زبان آپ کی درود پاک پڑھ رہی ہو تو آپ یقین کیجئے گا کہ آپ بہت جلدی فروٹفل ریزلٹس حاصل کریں گے. بے شک. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب تم جمعے کو غسل کرو، وضو کرو اور تم جمعے کا خطبہ سنو اور لیکن تم وہاں بیٹھے ہوئے چٹائی سے کھیل رہے ہو یا تمہاری سوچ کہیں اور ہو تو یہ سوچ لو کہ وہ تمہاری عبادت اور وہ تمہارا وقت ضائع کر دیا گیا ہے. تو نصیب والے ہیں وہ جنہیں یہ سب چیزیں نصیب ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. سو یہ معاملہ سارا نیتوں کا ہے. وہ رب جو سمندروں کا مالک ہے وہ انسان کے ایک ندامت کے آنسو پر اس کو بخش دیتا ہے نا. اسے وہ ایک آنسو پسند ہے جو سمندروں کو اور اس قدرت رکھنے والے مالک ہے. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اچھا آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کا اسکرین پر موجود ہے. آپ کوئی بھی آپ کا ایشو ہے وہ آپ آغا بھائی سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کالز بھی ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں. آغا بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہو جب کہ جس تعلق سے آپ بندھے ہوئے ہیں یہ مسائل بہت زیادہ آتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ خلا ہونے والی ہے یا طلاق والا معاملہ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ دلوں میں نفرتیں وہ چاہے کسی اور کی طرف سے ڈالی گئی ہوں یا آپس کی ناچاکی ہو، کیا اس مقام پر آ کر بھی اللہ کی طرف سے انسان ایسی مدد لے سکتا ہے کہ گھر بچ جائے؟ کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی اور چیز نہیں ہے. طلاق سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. میں نے تو ہمیشہ اس چیز کو آزمایا بھی ہے اور اس کے اوپر دیکھا بھی ہے، اس کو فوکس بھی کیا ہے، اس کو کانسنٹریٹ بھی کیا ہے کہ جب بھی آپ 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے اس مقصد کے اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں تو یقین کیجئے گا آپ کے راستے کبھی بھی غلط ڈائریکشن کی طرف نہیں ہوں گے، آپ کے قدم کبھی غلط ڈائریکشن کی طرف نہیں ہوں گے. آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ یقین کیجئے میری بات کا، آپ کا گھر ٹوٹنے والا ہے، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے فسادات ہیں، کوئی آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کے میاں بیوی میں طلاق کرانے کی، علیحدگی کرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس دور میں 2021 میں ہماری بہت سی بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے بال سفید کر رہی ہیں. ہم اس ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور میں اپنی بہن سے اکثر یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ ایک دور ہوتا تھا جب ماں باپ سے کے الفاظ منہ سے نہیں نکلتے تھے، آج بچیاں خود ڈائریکٹ فون کر کے کہتی ہیں کہ ہمیں رشتوں کا مسئلہ ہے. تو اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کیجئے. یہ کووڈ-19 نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم زندگی کی کس اننگ میں شامل ہیں ہمیں نہیں پتا. ہم بونس جی رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ 80 سال میں مریں گے، 90 سال میں مریں گے، 70 سال تک تو جائیں گے. اب تو ہم ایسی جوان اموات کو اپنے کندھوں پر اٹھا چکے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے. تو خدا کا واسطہ زندگی کی قدر کیجئے. کہتے ہیں نا کہ بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کیجئے، فاقہ آنے سے پہلے روزی کی قدر کیجئے. آغا بھائی بریک لیتی ہوں میں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو صلاۃ الحاجات کے حوالے سے پوچھ بھی لیں گے آغا بھائی سے ایک بار پھر سے، اور اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ کہ آپس میں اکثر گھروں میں بھی آج کل کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں، کام نہیں ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے کہ گھر میں برکت ہو، یہ بے برکتی ختم ہو. اس کے لیے کیا بتائیں گے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور سفر
کا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اور ہم جو ہیں وہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں کہ کالی بلی بھی سامنے سے گزر جاتی ہے تو بس ہم کہتے ہیں کہ آج تو میں نے کوئی کام ہی نہیں کرنا نا، کوئی صحیح کام نہیں کرنا کیونکہ کالی بلی گزر گئی ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں وہ کیا کریں، اس کے لیے ان کو ہم الگ سڑک بنا دیں، کوئی الگ کالونی آباد کریں کہ وہ بیچاری کالی بلی وہاں جا کے رہے، ٹھیک ہے؟ آٹا اچھل گیا یا آج کوا بیٹھا ہے تو مطلب مہمان آئیں گے، اچھی بات ہے، اللہ کی رحمت آئے گی، رحمت آنے سے پہلے 40 دن پہلے رزق آ جاتا ہے۔ تو یہ سفر کے حوالے سے لوگوں کے بہت زیادہ کانسیپٹ ہیں کہ یہ بھاری ہوتا ہے مہینہ، اس میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں یا یہ مردوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ سفر میں لوگ زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس مہینے کی اللہ نہ کرے منحوس یا نحوسیت کا ورد ہمارے دین میں کہیں استعمال ہی نہیں ہوا، اس چیز کو رکھ کے۔ آغا بھائی آپ سے میں اس بارے میں جانوں گی کہ ایک پازیٹیو چیز یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، صدقات خیرات زیادہ کرتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے یا مطلب کوئی نئی چیز سٹارٹ نہیں کرتے، لوگ ایون شادیاں بھی نہیں کرتے اس مہینے میں کہ یہ بھاری مہینہ ہے سفر کا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارک کے مفاہیم میں سے ہے کہ نحوست اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، یا تو عورت میں یا زمین میں یا سواری میں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو سفر کے مہینے کو نحوست سے جوڑنا، یہ کہنا کہ یہ مردوں پر بھاری ہوتا ہے یا اس ماہ مبارک میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا اسلام سے تو کم و بیش کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور رہی بات صدقات کرنے کی، خیرات کرنے کی، نظر بد سے بچنے کی، تو اس کے لیے الحمدللہ جو 12 مہینے کے کنسیپشنز ہیں، جو احکامات ہیں، وہ اس مہینے کے بھی ہیں۔ اس میں کوئی بھی چیز ایسی میں نے تو علماء سے نہیں سنی، اور ہم نے اپنے خاندانوں میں یہ چیزیں بڑی دیکھی ہیں، یہ ہمارے یہاں رواج پا گئی ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں۔ ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جہاں ہم رہتے ہیں تو وہاں یہ چیزوں کا کنسیپشن ہمارے مسلمان کیا نام ہے گھروں کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے، تو اس کا توہم پرستی اس کو کہنا چاہیے، اس کا اسلام سے تو کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز بھی میں نے بہت دیکھی ہے کہ اس مہینے میں جس طرح سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ آیت کریمہ کا بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ پھر یہ جو چیز کی جاتی ہے کہ آٹے کی گولیاں بنا لی جائیں، اس پہ پڑھا جائے، پھر کراچی میں تو نیٹی جیٹی کا برج ہے، وہاں جا کے لوگ مچھلیوں کو کھلا دیتے ہیں، یا ابھی جس طرح آپ نے صلاۃ الحاجات کا ذکر کیا، سو یہ ساری چیزیں آپ کو مشکل سے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ 11 نہیں پورے 12 مہینے کے اعمال ہیں، یہ صرف اس ماہ مبارک کے اعمال نہیں ہیں کہ جی سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ڈر کر کہ اس میں کہیں ہمارے مردوں کے اوپر کوئی آفات، کوئی بلیات، کوئی مصیبت، کوئی پریشانیاں، کوئی کاروبار میں بڑا نقصان، گھر کا ٹوٹ جانا، کاروبار کا چھن جانا، بیمار کا ہو جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، اس میں حادثاتی اموات ہو جانا، یہ ساری چیزیں، اور خدا نہ خواستہ اس میں ہو جاتی ہیں نا، دیکھا سفر کا مہینہ تھا نا تو اس میں ہو گیا، ایسا کوئی کانسیپشن نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ 12 مہینے یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ آپ آیت کریمہ کا ختم کریں یا سلاموں کا ختم کریں، آٹے کی گولیاں بنائیں، جائیں نیٹی جیٹی جا کے مچھلیوں کو کھلائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی کباط نہیں۔ اللہ کی مخلوق پہ آپ رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا۔ ایک کالر، السلام علیکم۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں اسلام آباد سے نگر بات کر رہی ہوں۔ میری بڑی بیٹی ہے، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے، اور میرے گھر میں پریشانیاں، میں خود بھی ٹھیک نہیں رہتی ہوں، آپ کو بتائیں۔ اچھا نگر بی بی یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں؟ اکثر مائیگرین کی وجہ سے یا برین میں کچھ اور ایشوز کی وجہ سے ہوتا ہے، MRI وغیرہ ہوا ہے؟ آپ لے کے گئی ہیں ڈاکٹر کے پاس؟ سب کچھ ہوا ہے، بس اس کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ کب سے ہے اس طرح سے؟ یہ پہلے 3 سال پہلے بھی کیا تھا۔ اچھا نام بتائیے بیٹی کا؟ ہما، اوکے، اور آپ کا نام ہے نگہت بی بی، ٹھیک ہے نگہت جی، ہم ابھی آن ایئر آغا بھائی سے پوچھتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے، رپورٹس کلیئر آتی ہیں لیکن جو ہے وہ طبیعت میں اس طرح کے مسائل ہونا، سر میں درد ہونا، بے ہوش ہو جانا، اب وہ کہہ رہی ہیں MRI بھی ٹھیک ہے آغا بھائی؟ جی نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں تو اسی طرح کی پرابلمز آتی ہیں کہ رپورٹس کہتی ہیں کہ میڈیکلی رپورٹس کہتی ہیں کہ شی از ایبسولوٹلی آل رائٹ، بٹ ہماری جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یا سلاموں پڑھیں اور اس بچی کو دم کریں اور اس کو دم کیا ہوا پانی پلائیں، اور اس کو ہو سکے تو بہت زیادہ زمزم پلائیں، اور سورہ فاتحہ جو سورہ شفا ہے یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے
پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں, اور ہو سکے تو مہینے میں 1 دفعہ اس کے لیے آپ ایک بکرا صدقہ کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو مرغی صدقہ کر دیجئے. گائے کا پھیپڑا, اس کو گائے کے پھیپڑے کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنوا کے بچی کا ہاتھ لگا کر چیل کووں کو کھلا دیجئے. اور اس کی طرف سے جتنی ہو گائے سکے, کے پھیپڑے سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہے, جان مال کے صدقے, جیسے کوئی بکرا نہیں کر سکتا تو مرغی کر لے, اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ گائے کا پھیپڑا ہوتا ہے, اس کو بچے, کوئی مریض اگر ہاتھ لگا کے اس کو چیل کووں کو کھلا دے, تو یہ جتنی بھی جان لیوا بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس سے ٹل جاتی ہیں. تو اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ یہ عمل کریں, آپ کی بچی انشاءاللہ دنوں میں بہتری کی طرف چلی جائے گی انشاءاللہ الرحمن. انشاءاللہ. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم ایک بریک لیتے ہیں. کالر ہیں, اوکے جی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہاں جی, وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں لاہور سے نگہت بات کر رہی ہوں. لاہور سے نگہت بات کریے. اچھا مجھے مسئلہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. نزہت, میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ 23-24 سال کا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ اس نے میٹرک کے بعد نہیں پڑھ رہا, اور اس کے نا دوسری لڑکیوں کے کام بہت مطلب کرنے کا آتا ہے. اور میری بیٹی نہیں, ایک منٹ نزہت بی بی, آپ بتائیے, آپ نے آرام سے آپ اپنی بات بتائیں گی تو ہم سمجھ سکیں گے. آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا میٹرک کے بعد پڑھ نہیں رہا, اس کے بعد آپ نے کیا بات کہی؟ ہیلو. میں نے کہا اس کے بعد اس نے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا, نہ پڑھ رہا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے. بہت پریشان کیا ہوا. آپ نے لڑکیوں کا کیا ذکر کیا تھا؟ کس کا؟ آپ نے لڑکیوں کا کچھ ذکر کیا تھا؟ لڑکیوں کو فون پہ بہت طلب آتا ہے, ویڈیو کال کرتا رہتا ہے, اور مجھے تو میری بیٹیاں سوال ہے, مجھے شرم آتی ہے, میں کس طرح اس کو کنٹرول کروں. اس لیے مجھے کچھ دعا. آپ کا بیٹا لڑکیوں سے بات کرتا ہے, ویڈیو کال کرتا ہے, اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں, تو آپ کو اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ایک لڑکا کسی کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو اس کے گھر میں جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو. میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں, میں آپ کو سلام بھی پیش کرتی ہوں کہ آپ اتنی فکر مند ہیں. اگر ہر بیٹے کی ماں اس طرح سے سوچے تو یقین کریں کہ بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور رحم کرے اس طرح کے لوگوں پر. اور یہ ایک بڑا خاص معاملہ ہے آغا بھائی کہ وہ پریشان ہے, اور بالکل جائز پریشان ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کی عزت نہیں کرتے تو پھر آپ ایسے والدین کے بچے جو ہیں وہ تھوڑی عرصے کے لیے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ تربیت بہت اچھی ہے. جن کی سوچ اتنی اچھی ہو ان کے بچے انشاءاللہ کہیں نہیں جائیں گے. آپ عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے بچے کو پلائیے, اور ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے. 11 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے بچے کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ یہ جو پانی وہ پیے گا سورہ فاتحہ کا اور یا ودودوں کا, تو انشاءاللہ وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا, متی ہو جائے گا, اور راہ راست پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں اور محفوظ رکھے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کے لیے بھی برا نہ کریں, کیونکہ سب کچھ واپس آتا ہے مکافات عمل ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. جمعے کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ جی اٹھا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. آغا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, حافظ محمد گوہر رانا صاحب بھی موجود ہیں. اچھا, کیونکہ ابھی ایک کال بھی تھی بریک پہ جانے سے پہلے, اور جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ بیٹا جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے اور ماں بہت پریشان ہے, تو یقیناً ماں کی دعائیں, اور اس کے بعد آغا بھائی نے جس طرح سے بتایا تھا, ہم بچوں سے اکثر سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. لیکن آغا بھائی ایک اور چیز بتائیے کہ ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے تھے, پیمپر بہت کیا جاتا ہے بچوں کو, بہت زیادہ ان کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں, ان سے وہ بہت زیادہ ضدی بھی ہو جاتے ہیں, بہت کرینکی ہو جاتے ہیں اور اپنے من مرضی کے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ضد ہے یا چھوٹی عمر میں بچوں کا بہت زیادہ پریشان کرنا ہے, اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ موجود ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا اصل میں سنبھالا ہمیں جائے؟ افراط و تفریط کا شکار ایکسٹریم پوائنٹ کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں. یا تو بچہ
ہم سے 50,000 روپے کی کوئی گیجٹ مانگے گا ہم اس کو فوراً دے دیں گے, یا اس کو 10 روپے مانگے گا تو منع کر دیں گے. اپنے بچے کو بہت متوازن طریقے سے اس کی تربیت و پرورش کرنی چاہیے, بڑی اچھی ٹریننگ ان کو دینی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ جب بچے عمر کے ساتھ بڑھ رہے ہوں تو اپنے تعلقات بچوں کے ساتھ جو ہے نا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہونے چاہیے. آپ کے بچے آپ کا سرمایہ ہیں, آپ کا عکس ہیں. آپ کو اپنے بچوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب آپ کے بچے آپ سے بہت دور جا نکلتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر میں 20 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے اور وہ وظیفے کر کے تھک گئے. تو یا تو اپنے بچوں کو اتنا اسٹرک رکھنا کہ ان کو قید محسوس ہو, یہ بھی غلط ہے, اور ان کو اتنا فری ہینڈ دے دینا کہ وہ اپنی چھوٹی سی عمر میں اپنے گیجٹس میں لگے رہیں اور اپنے موٹے موٹے چشمے لگا لیں. اور 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں, تو خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ منزل پڑھیں دن میں کسی بھی ایک وقت, اور بچوں کو پڑھ کے دم کریں اور اس کو اس طرف ٹرین کریں کہ وہ روزانہ منزل ایک وظیفہ ہے جو بہترین وظیفہ ہے قرآن پاک کی چند سورہ چند آیات کا. تو اس کے عامل بن جائیے اور اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیجیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. آغا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور میں آپ سے اجازت لوں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور جاتے جاتے حافظ محمد گور بھائی سے کلام کی درخواست رہے گی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجتن سے ہے مجھے عشق ہے حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا. میری بات وہی کی بات ہے, میرے ساتھی جن کو آل نبی کہیں, وہی جن کو ذات علی کہیں, وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں, میں تو پنجتن